الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا 56 سے 58 آیات تک سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کی ہیں۔ فرمایا اس میں، اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہو، وہ نہ تو تمہاری ان سے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہو ان کو پکار کر تو دیکھو، نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ تو وہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکیں گے اور نہ ہی تمہاری حالت کو تبدیل کر سکیں۔ قل کہہ دیجئے، ادعوا الذین، پکارو تم ان کو، ان خداؤں کو، زعمتم من دونہ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ خدا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، فلا یملکون کشف الضر عنکم، وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، ولا تحویلا، اور نہ تمہاری حالت کے تبدیل کرنے کا ان کے پاس کوئی اختیار اور قدرت اور طاقت ہے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، کوئی بھی بستی اور آبادی دنیا میں ایسی نہیں ہے جسے ہمیں قیامت سے پہلے یا تو ختم کر دیں گے یا سخت عذاب دیں گے۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ بات لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے۔ مشرکین مکہ کی چونکہ توحید کی بات چل رہی تھی تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جو لوگ ہیں اللہ کے سوا جو اور بھی کسی سے یہ توقع رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ اور بھی کوئی ایسی ہستی ہے جو ان کی مشکلات کو دور کر سکے، تو ایسی ہستیوں کے بارے میں بھی یہ عقیدہ تھا کہ وہ خود بتوں کے علاوہ تھے۔ ایک تو نے بت، پتھر کے لکڑی کے بت ہو گئے، یا ہندو جیسے کسی دریا کی پوجا کرتے رہیں، کبھی کسی پہاڑ کی، یہ تو چلو بے جان ہے۔ تو مشرکین میں ایسے لوگ بھی تھے جو ایسے لوگوں کی عبادت کرتے تھے کہ جو خود اللہ کے ذی شعور بندے تھے۔ مثلا مشرکین مکہ میں کچھ لوگ ایسے جنات کی عبادت کرتے تھے جو جنات مسلمان ہو گئے، بعد میں وہ مسلمان ہو، تو
اب بھی جو مشرکین ان آبادیوں میں یا پہاڑیوں میں یا وادیوں میں جاتے تھے اور وہاں جا کر کے ان کو پکارتے تھے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دو، ہماری یہ حاجت پوری کر دو، یا ہمارا فلاں مسئلہ ہے اس کا کیا حل ہوگا، تو شرک کی حالت میں ایسا کرتے تھے تو وہ جنات کچھ نہ کچھ ان کی اندیکھے مدد کرتے تھے. تو وہ مدد ایسی ہے جیسے کوئی انسان دوسرے انسان کی مدد کر دے، اس سے کوئی خدا تو نہیں بن جاتا. تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ خدائی طاقت ہے ان کے پاس. تو وہ مسلمان ہو گئے، تو اس کے بعد بھی مشرکین کا یہ معمول رہا. تو یہ آیت میں مفسرین نے فرمایا کہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اب وہ جو مسلمان ہو گئے وہ خود، پہلی بات تو یہ ہے، پہلی جو آیت تھی کہ وہ چاہے جنات جو مسلمان ہو گئے اور ان سے یہ اپنی مشکلات کو دور کرنے کی دعائیں مانگتے ہیں، وہ ہوں یا کوئی بھی بت ہو، پتھر ہو، کچھ بھی ہو، سورج چاند ستارے جن کی پرستش کرتے ہیں، پہلا چیلنج تو قرآن نے یہ دیا کہ تم ان سے دعا مانگ کر کے تو دیکھو، وہ تمہاری کوئی تکلیف دور نہیں کر سکیں گے، نہ تمہاری حالت بدل سکیں گے کہ تمہاری مشکل ختم ہو جائے، تمہارے دشمن کے گلے میں مشکل ڈال دیں. تجربہ کر کے دیکھ لو، کچھ بھی نہیں ہوتا. دوسری بات یہ فرمائی کہ کچھ وہ خود جن کو تم حاجت روا سمجھتے ہو، وہ تو خود اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایسے عمل کی تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ عمل ذریعہ بن جائے اللہ کے قریب ہو جانے کا. وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں. تو جو خود اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے ایسے اعمال کی تلاش میں ہیں، تم ان کو خدا بنائے ہوئے ہو، ان کو خدا، ان کو مشکل کشا بنا رہے ہو جو خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. جو خود اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہو، وہ خدا کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی بھی مخلوق ہے، جس کو بھی پکارتے ہیں، اس کی یہی حالت ہے. اب کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا، حضرت مریم کو خدا بنایا، دعا مانگتے ہیں، ابھی بھی یسوع مسیح کر کے دعا مانگتے رہتے ہیں. تو محرومی دیکھو، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، یسوع مسیح کا نام لیتے. بھائی اللہ کا نام لے لو تو کیا حرج ہے؟ اللہ سے مانگنے سے کوئی عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کم ہو جائے گی؟ یہ کس نے کہا؟ کریں ان سے محبت. اب مسلمانوں میں جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی علی مشکل کشا، یا علی مدد، یا علی مدد، یہ کیا ہے؟ اور کسی بزرگ کا نام لے کر کے فلاں بزرگ یہ کر لے، ان سے محبت کریں. ان سے محبت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم ان کو خدا بناؤ، یا خدا سے دعا مانگ لو گے تو ان سے محبت کم ہو جائے گی. شیطان نے گمراہ کیا. خود علی کس سے دعا مانگتے تھے؟ خود یہ بزرگ اور یا اکرام یہ کس سے مانگتے رہے؟ یا یہ ولایت کے اس اعلیٰ درجے پر پہنچے کیوں؟ کہ اللہ کے بندے تھے، سچے تھے، تابع دار تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والے تھے. تو تم بھی اسی اللہ کے در پر جھکو. اب شیطان جب واضح دو ٹوک شرک نہیں دیکھتا ہے کہ نہیں کریں گے لوگ، کہ وہ بت کے سامنے سجدہ کریں، تو وہ نئی شکلوں میں وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، ان سے انہی کا نام لے لو، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تمہاری دعا قبول کرے گا. شروع میں یہ ہوتا ہے، پھر یہ کہ اب انہی سے مانگو. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. یہ سب سے بنیادی چیز ہے سیدھے راستے کے لیے. تو عقیدے میں اللہ کے سوا کسی سے کوئی تعلق وہ والا نہ رکھیں جو اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. یہ شرک کہلاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے ایک لمحے کے لیے بھی. تو یہ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب چیز یہ ایسی ہے کہ اس سے ڈرنا چاہیے.
ایمان اسی کا نام ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور آدمی کو عذاب کا ڈر بھی ہو۔ اگر بالکل آدمی مطمئن ہو جائے، اللہ یعنی رحمت کی امید کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ خوف بالکل ختم ہو جائے، تو بھی گمراہ ہو جائے گا۔ گمراہ ہوئے لوگ۔ یہودیوں نے یہ کیا کہا؟ یہودیوں نے کہا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں جہنم میں زیادہ اللہ نہیں ڈالے گا، تھوڑی دیر ڈالے گا۔ تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور اس کے بعد دوسرے حضرت ان کا دین منسوخ ہونے سے پہلے جو صحیح دین موسوی پر تھے، تو ان کے بارے میں واقعتاً یہی بات تھی کہ وہ ان جو نیک لوگ تھے، مسلمان تھے، اسلام پر تھے، تو اللہ کی رحمت کے مطابق وہ جنت میں جائیں گے اور ان کو گناہوں کی سزا ہوگی، ہمیشہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اس کا انہوں نے کیا سمجھ لیا کہ گویا کہ یہ کوئی بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ خصوصی اگریمنٹ ہو گیا اللہ کا، وہ تو اعمال پر تھا۔ اب یہی بات مسلمانوں میں، اور یہ سچ ہے، تو ہم بھی بالکل یہودیوں کے طریقے پر اسی پر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے، دو باتوں پر مسلمان تکیہ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہی ہے، یہ سچ کہ جو دین اسلام پر ہے وہ کبھی نہ کبھی ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا تو کبھی نہ کبھی ضرور جنت میں جائے گا۔ اگر جہنم میں گیا تو سزا بھگت کر کے، یا اس کو یوں تعبیر کریں کہ گناہوں سے پاک ہو کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو ایک تو یہ عقیدہ اور یہ سوچ ذہن میں آ گئی، تو ایک بے پرواہی سی ہے، یار کبھی جنت میں تو چلے ہی جائیں گے، کیا جہنم میں ہمیشہ تھوڑی رہنا۔ دوسرا یہ سن رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہگاروں کی ہی سفارش کریں گے، اب تک یہ لگا کر بیٹھیے، بس ہماری سفارش بھی ہو جائے گی اور ہم بیٹھے بٹھائے گھر میں بغیر کوئی خرچہ کیے، پرچہ کیے، جناب مسلمان پیدا ہو گئے، ٹکٹ ہمارا پکا ہے جنت کا۔ تو خوف کم ہو گیا، امید بڑھ گئی، اور بس امید کا ہی غلبہ ہے۔ جب کبھی کوئی بات ہو، کیا کہتے ہیں؟ جی اللہ غفور الرحیم ہے، جی اسلام میں اتنی تنگی نہیں ہے۔ یہ تسلیاں ہیں اپنے آپ کو، جھوٹی تسلیاں۔ کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ وہاں تو بڑے بڑے سارے انبیاء تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ تو کیا فرمایا؟ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشیا جاسن مجھ جیسے میں جیسے منہ کالے۔ عدل پر اگر آ گئی وہ ذات تو پھر کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اور جب آندھی چلتی تھی نا، تھوڑی سی ہوا چلتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ رحمت للعالمین تھے، قرآن میں آیت اتری تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ کے بعد کائنات میں سب سے عظیم ہستی بھی آپ تھے، یہ سب کچھ تھا، لیکن ہوا بھی چلتی نا تھوڑی سی تیز، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کا دیکھتے تھے، آپ کا رنگ اڑ جاتا تھا، ایک دم جلدی سے مسجد کی طرف 2 رکعت کی نیت اللہ تعالیٰ کی طرف آج۔ فرماتے تھے کہ یہی ہوا آغاز ہوا تھا اور پہلی قوموں کے اوپر یہ عذاب کی شکل اختیار کر دیا تھا۔ تو کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ اجی ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے سامنے تھر تھر کانپ رہے ہیں، خشیت ہے کہ اللہ کا عذاب اب بھی آ سکتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی دی، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک اے محبوب آپ موجود ہیں اللہ کا عذاب ان پر نہیں آ رہا، مشرکوں پر۔ اس کے باوجود خشیت کا یہ غلبہ تھا۔ تو یہ جو چیز ہے مسلمانوں میں بھی، اس نے خوف اور خشیت جب کم ہوئی تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ بے دینی عام ہو گئی، بے عملی عام ہو گئی، بے فکری عام ہو گئی۔ ضرورت ہے خوف و خشیت پیدا کرنے کی، کہ یہی چیز ہے جو انسان کو رائے راست پر رکھتی ہے۔ کسی کے ساتھ اللہ کی دوستی یا کوئی ایسی رشتہ داری و اگریمنٹ نہیں ہے
کہ وہ کہے کہ جی ہماری تو پکڑ نہیں ہو. انبیاء کرام کی گردنیں کٹ گئیں، آرے چل گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول ہیں، شہید کر دیے گئے، بچے بھی شہید ہوئے. اللہ کے محبوب کے بھی پیارے ہیں، اللہ کے بھی پیارے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معاملات ہیں وہ ہماری طرح نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو متاثر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو لحاظ کریں گے جی اب تو کافی عرصے سے یہ نماز پڑھ رہا ہے، لحاظ کر لیں. تو ہر وقت ڈرتے لرزتے رہنا چاہیے. یہ ان لوگوں کی صفت بیان فرمائی جو پیارے لوگ تھے، جن کو یہ خدا یا مشکل کشا سمجھتے تھے. تو فرمایا کہ وہ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، وہ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں. لیکن عذاب کا خوف اتنا مسلط کر لے آدمی کہ رحمت سے مایوس ہو جائے، یہ بھی غلط ہے. اس سے بھی گمراہ ہو جاتا ہے آدمی. مایوسی ہو گئی جی میری تو بخشش ہی نہیں ہوگی، یہ بھی غلط نہیں. بس خوف و خشیت اتنا ہو کہ جو آدمی کو اللہ کی نافرمانی سے روک دے. بس اس سے زیادہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت خوف میں زندگی اجیرن ہو گئی، زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا، کو ساری دلچسپیاں ختم ہو گئی. یہ مطلوب نہیں ہے. یہ ہو کہ بے خوف نہ ہو تاکہ گناہ اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرے. خوف نہیں ہوگا تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ نماز کا بھی جذبہ اسی وقت ہوگا کہ گناہ ہوگا، بھائی پکڑے جائیں گے، معافی نہ ہوئی تو کیا کریں گے؟ تو اس واسطے دونوں چیزیں ہیں، کیا اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور عذاب کا خوف بھی ہو. بزرگوں نے فرمایا، اہل علم نے، کہ جوانی میں خوف کا غلبہ رکھنا چاہیے. جوانی میں زیادہ رحمت نہ سوچے، جوانی میں زیادہ عذاب سوچے. اور بڑھاپے میں عذاب نہ سوچے، رحمت زیادہ سوچے. بڑھاپے میں عذاب بالکل نہ سوچے، رحمت سوچے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. میرے داڑھی کے بال سفید ہو گئے ایمان کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کبھی محروم نہیں کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ بڑی کریم، بڑی وفادار ذات ہے. تو جوانی میں یہ خطرہ رکھے کہ بھائی میں پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا. تو رحمت کی زیادہ غلبہ نہ کرے بلکہ خوف کا غلبہ رکھے، سزاؤں کا سوچے. تو انشاءاللہ تعالی مقصد کیا ہے کہ بھائی یہ جو چند روزہ زندگی ہے یہ کوئی ٹھیک طریقے سے گزر جائے، پھونکتے پھونکتے صراط مستقیم پر گزر جائے، زندگی کا وقت پورا ہو جائے. بس تو اگر بے فکری اور بے خبری جس طرح سے کافروں کا طریقہ ہے، حیوانوں کا طریقہ ہے، اس طرح سے ہوئی تو پھر مارے گے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. آگے فرمایا کہ چونکہ ان کو دنیا کی شان و شوکت، جیسے آج دیکھیں دنیا آباد ہے اور آباد ہو رہی ہے، اللہ آباد رکھے. ان کو بھی یہ تھا کہ بھائی یہ اتنی ہمیں عذاب کی خبریں سناتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، اتنے شہروں کے شہر آباد، گاؤں اور آبادیاں، یہ سب لوگ ہمارے ہی طریقے پر ہیں، یعنی کفر و شرک پر ہیں. تو یہ اتنا ہی کوئی خطرناک بات ہے، یا جس طرح یہ کہتے ہیں تو یہ تو سارے ختم ہو جانے چاہیے، تو کوئی بھی نہیں ہو رہا. تو اس سے دل کو تسلی دیتے تھے. تو فرمایا کہ دیکھو تمہیں یہ آبادیاں جو نظر آ رہی ہیں نا، کوئی آبادی روئے زمین پر نہیں رہے گی، اللہ تعالیٰ سب کو ختم اور ملیامٹ کریں گے قیامت سے پہلے. کچھ کو تو سزا ملے گی اور کچھ کی دنیا کی عمر ختم ہو جائے گی. تو یہ آبادیاں تمہیں ابھی نظر آ رہی ہیں، یہ پر رونق شہر تمہیں ابھی نظر آ رہے ہیں، یہ اونچی اونچی بلڈنگیں تمہیں ابھی نظر آ رہی ہیں، سب مٹی سے برابر ہونے والی ہیں، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. ہر آبادی فرمایا کہ یا اس کو عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ جو گناہوں کی زندگی میں ہوں گے، تو ایسی بستیاں بھی ہوں گی جو زمین میں دسا دیے جائیں گے. فرمایا ایسے بھی ہوں گے جن پر پتھر برسائے جائیں گے، ایسے بھی ہوں گے جن پر سرخ اندھی آئے گی، ہوں گے کچھ زمین میں ان پر عذاب ہو کر کے ختم، زلزلے آئیں گے.
اور کچھ ایسے ہوں گے کہ یوں ہی وہ زمانہ گزرتے گزرتے ان کی نسل ختم ہو جائے گی، آبادی ختم ہو جائے گی۔ فرمایا کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ بات لوح محفوظ میں لکھی جا چکی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خوف و خشیت بھی نصیب فرمائے اور اپنی رحمت کی امید اور اپنی محبت بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا درس قرآن www.darsequran.com